آداب، غالب کمال آپ سے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے مخاطب ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی جھوٹ، سچ، حقیقت ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی نظر میں سچ کیا ہے؟ سچ کی بنیاد کیا چیز ہے؟ سچ اصل میں لسانیات یا لنگوسٹکس کا سبجیکٹ ہے۔ فلاسفی میں اگر آپ اس کی بات کریں کہ سچ کیا ہے، تو سچ ایک سٹیٹمنٹ، یعنی میں اگر ایک بات آپ کے سامنے کہوں کہ زمین گول ہے، تو یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے آپ کو دی، اور یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ یا تو سچ ہوگی یا جھوٹ ہوگی۔ سچ یہ تب ہوگی جب یہ حقیقت یعنی ریالٹی کے مطابق ہوگی تو یہ سچ ہوگی۔ اگر یہ ریالٹی کے اپوزٹ ہوگی تو یہ جھوٹ ہوگی۔ سچ کی سب سے آسان تعریف یا ڈیفینیشن یہی ہے کہ اگر ایک چیز حقیقت کے مطابق ہے تو وہ سچ ہے، اور اگر ایک چیز حقیقت کے مخالف ہے یا حقیقت کے مطابق نہیں تو وہ جھوٹ ہے۔ مگر اس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ حقیقت بیسیکلی جس طرح سے بھی چیزیں، حالات و واقعات ہوتے ہیں اس کو آپ حقیقت کہتے ہیں۔ مگر حقیقت کس چیز پر منحصر ہے؟ مطلب حقیقت کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو حقیقت تک آپ کو پہنچاتی ہے؟ وہ آپ کی پرسیپشن یا آپ کا ادراک ہے، یعنی آپ چیزوں کو آبزرو کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے، آپ کے آبزرویشنل ٹولز ٹھیک ہیں، یعنی آپ کے حواس خمسہ جیسے انسان کے سب سے امپورٹنٹ کسی بھی چیز کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے جو ٹولز ہیں وہ اس کے 5 سینسز ہیں، جنہیں اردو میں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ ہندی میں نہیں جانتا انہیں کیا کہا جاتا ہے، مگر دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ آپ کے حواس خمسہ ہیں، اور آپ ان کی مدد سے سننا، یہ آپ کے حواس خمسہ ہیں، اور آپ ان کی مدد سے دنیا میں کسی بھی چیز کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہر چیز کی حقیقت جو ہے وہ بیسیکلی اس چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اس کو کتنا آبزرو کر سکتے ہیں، اور انسان ہمیشہ سے آبزرویشن کی قید میں رہا ہے۔ مطلب جتنی آپ کی کیپیبلٹی یا آپ کی قابلیت زیادہ ہے کہ آپ کسی چیز کو آبزرو کر سکیں، آپ اتنا ہی زیادہ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں، ریالٹی کو آپ پرسیو کر سکتے ہیں، اسے انکوائر کر سکتے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے۔ جیسے ہم فرض کر لیتے ہیں ابھی کہ آج سے 1000 سال قبل جب لوگ چاند کی طرف دیکھتے تھے، یعنی 1000 ایئرز اگو جب لوگ چاند کی طرف دیکھتے تھے تو وہ کیا محسوس کرتے تھے؟ ان کی آبزرویشن یا ان کی جو اسے محسوس یا ادراک کرنے کی طاقت تھی وہ انتہائی محدود تھی، اور وہ چاند کو دیکھتے تھے تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ شاید چاند کوئی ایک شیشے کی تھالی ہے یا ایک سفید پتھر کی تھالی ہے جو کہ کسی دیوتا نے آسمان میں لگائی ہوئی ہے، اور وہ رات کو چمکتی ہے اور اس سے ہمیں روشنی ملتی ہے۔ اسی طرح سورج کو وہ سمجھتے تھے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ ہر صبح جب وہ اٹھتے تھے تو سورج مشرق سے طلوع ہوتا تھا، یعنی مشرق سے ابھرنا شروع ہوتا تھا اور مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا تھا یا ڈوب جاتا تھا۔ تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہی حقیقت ہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں۔ بیسیکلی ان کے ادراک یا ان کی آبزرویشن کے مطابق یہ حقیقت بالکل درست تھی، اور جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ زمین کے گرد چاند، سورج اور ستارے گھومتے ہیں تو اصل میں وہ اپنی قدرت ادراک یعنی اپنی ابیلٹی ٹو آبزرو کے مطابق سچ بول رہے تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ بات بالکل سچی ہے، کیونکہ یہی ان کی آبزرویشن تھی۔ مگر آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی آبزرویشن غلط تھی۔ تو اگر آج کے دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ سورج اور چاند زمین کے گرد گھومتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ سچ بول رہا ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے؟
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انسان اس بات پر پورے دل و جان سے یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، اور وہ کسی ایسی پرانی سورس یا کسی ایسی پرانی کتاب کی وجہ سے یہ یقین رکھتا ہو جو کہ آج سے 1400 سال، 2000 سال یا 3000 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ تو پھر ہم پر دو چیزیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں یا کلیئر ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی پرانی باتیں جو ان کتابوں میں یا پرانے یقین جو ہم رکھتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک چیز لازمی ہوتی ہے کہ وہ اپنے وقت میں پیوست یا فرملی روٹڈ رہتے ہیں، اور کوئی بھی اس کے علاوہ وہ چیز کے اوپر یقین نہیں رکھتا۔ اسی لیے ان چیزوں پہ ایمان رکھنا پڑتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں انسان کے پاس کسی بھی چیز کو پرکھنے کا یا اس کو انکوائر کرنے کا، اس کے بارے کویسچن پوچھنے کا اور ان کویسچنز کے آنسر ڈھونڈنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا۔ اس لیے اس دور میں عقیدہ اور ایمان ان چیزوں کی اتنی شدید اہمیت تھی کہ شاید ہم آج ان چیزوں کو تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ہمارے پاس آبزرویشن اور انکوائری اور کویسچنز اور ان کے آنسرز، سائنٹیفک میتھڈ کہ کس طرح سے ہم کسی چیز کی حقیقت کو تلاش کرتے ہیں، ہم کس طرح سے مختلف کویسچنز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹل اور آبزرویشنل ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کوئی نتیجہ یا رزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ نتیجہ اور رزلٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ بھی ہمارے آج کے سائنٹیفک ٹولز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے کہ ہم کیا آبزرو کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ مگر آج سائنس نے اتنی ترقی ضرور کر لی ہے کہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بہت سی چیزوں کو 100% حقیقت ان کی پہچان سکتے ہیں، اور آج وہ اسٹیبلشڈ فیکٹس بن گئے ہیں۔ جیسا کہ میں نے مثال دی کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا، زمین گول ہے، یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جسے انسان نے بڑی مشکل سے، بڑی آبزرویشن کے بعد جا کر اس فیکٹ کو تلاش کیا۔ مگر فیکٹس تلاش کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے، اس میں بڑی محنت لگتی ہے۔ اس کے لیے انسان کو بہت سی حدیں اور بہت سی مشکلیں پار کرنی پڑتی ہیں۔ جس طرح زمین گول ہے کا پہلا آبزرویشنل ایویڈنس، یعنی پہلا مشاہداتی ثبوت، یعنی جو آپ نے ایک چیز کو خود آپ اس بات کے گواہ بنے کہ زمین واقعی گول ہے، وہ تب ہوا جب انسان نے اتنی طاقتور کشتیاں بنا لیں کہ وہ پوری زمین کا چکر لگا کے وہ مغرب کی طرف جانا شروع ہوئیں اور مشرق سے واپس آئیں، یعنی دے ٹریولڈ ویسٹ اینڈ کیم بیک فرام دا ایسٹ ٹو دیئر پیرنٹ پورٹ ان پورچوگل۔ یورپ میں جب وہ پرتگال میں واپس آئیں وہ کشتیاں، تو انہوں نے دنیا کو یہ بتایا کہ ہاں بھائی دنیا گول ہے، اگر آپ ویسٹ سے جائیں تو تب بھی آپ چین پہنچ سکتے ہیں اور ہندوستان پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ ایسٹ سے جائیں تو تب بھی آپ چین اور ہندوستان پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا گول ہے، زمین گول ہے، اور ہم ایک گولے یا بیضے یا سفیر کے اوپر رہتے ہیں۔ تو یہ ایک آبزرویشن تھی جس تک پہنچنے میں انسان کو ہزاروں نہیں لاکھوں سال لگے، کیونکہ انسان کم و بیش 1,00,000 سال سے اپنی موجودہ حالت میں دنیا میں موجود ہے، یعنی ہومو سیپینز جو ہیں وہ کم از کم 1,00,000 سال سے زمین پر موجود ہیں، اور 1,00,000 سال سے وہ زمین پر رہ رہے ہیں۔ انہوں نے آگ جلانا بھی سیکھا، انہوں نے شکار کرنا بھی سیکھا، انہوں نے نیزے بنانے اور بھالے بنانے بھی سیکھے، انہوں نے تیر بنانے اور تلواریں بنانی بھی سیکھی۔ مگر دنیا کا چکر لگانے میں انہیں ایک انتہائی زبردست قسم کی ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی، جو کہ لکڑی کے جہاز جو کہ بادبانوں سے یا سیلز کے ذریعے چلتے تھے، ان میں ایک خاص حد تک ترقی کی گئی، تو آپ اس پوائنٹ پر پہنچے اور آپ نے یہ چیز دیکھی۔ مگر اس کے مقابلے میں دوسری جانب آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں کہ مشاہدہ کرنا اور دوسرے طرف یقین رکھنا اور ایمان رکھنا یہ بڑی ہی آسان بات ہے، کیونکہ اس میں آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی۔ آپ صرف ایک چیز پر ایمان رکھ لیتے ہیں دل و جان سے، اور بس سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایمان رکھ لینا اور چیز کو درست مان لینا آپ کے نالج اور آپ کی قابلیت کو بڑھنے سے روکتا رہتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ جب تک آپ اس طرح یقین رکھتے ہیں، آپ سوال نہیں پوچھتے، آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو آپ ایک پوائنٹ پہ کھڑے رہتے ہیں، آپ اس سے آگے نہیں چل سکتے۔ مگر آہستہ آہستہ جب سائنس نے اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی، تو انسان
یہ ترقی کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ اتنے کیوریس تھے یا ان کو چیزوں کو جاننے کا اتنا شوق تھا کہ وہ ان کو جانے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، اور انہوں نے ان چیزوں کے جواب تلاش کیے، اور جب انہوں نے ان چیزوں کے جواب تلاش کیے تو انہوں نے ایک چیز ڈھونڈی، وہ ہے سچ اور جھوٹ میں فرق، حقیقت کا ادراک۔ سچ اور جھوٹ میں فرق جو ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ مکمل طور پر ایماندار ہیں، نظریاتی طور پر ایماندار، مطلب آئیڈیالوجیکلی آنیسٹ، کہ آپ کسی چیز پر اگر وہ چیز جھوٹ ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز جھوٹ ہے تو آپ اس پر یقین نہیں کرتے، اور جس چیز کو بھی آپ سچ مانتے ہیں آپ اسے تبھی سچ مانتے ہیں جب آپ کو اس کے حق میں پراپر ایویڈنس نظر آتا ہے، آپ کو اس کے حق میں پراپر آرگیومنٹس نظر آتے ہیں، یعنی آپ کو شواہد یا ثبوت بھی ملتے ہیں اور آپ کو دلیل یا وجہ بھی بتائی جاتی ہے اس چیز کے سچ ہونے کی، تو تب ہی آپ سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکتے ہیں۔ مگر ہم مذہبی طور پر بھی یہ چیز جانتے آئے ہیں، اگر آپ حضرت موسیٰ کے دیے ہوئے احکام عشرہ ہی کو دیکھیں تو ان میں جھوٹ مت بولو سچ بولو یہ بہت امپورٹنٹ حکم کے طور کے اوپر سامنے آتا ہے، مگر اس کی امپورٹنس صرف مذہبی یا نیکی اور بدی کے طور پہ ہی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ جو ترقی کے لیے، سائنس میں ترقی کے لیے، ٹیکنالوجی میں دریافتوں کے لیے، نئی ایجادوں کے لیے سچ اور جھوٹ کا ادراک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان شخصی طور پہ ترقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی سچ اور جھوٹ کا ادراک ہونا یا اس کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو کہ سپرسٹیشس ہے وہ تو اس بات پر بھی یقین رکھ لے گا کہ اس گھر میں کسی بدرو رہتی ہے، کوئی جن رہتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو کاروبار میں نقصان ہوگا تو وہ یہی سوچے گا کہ شاید اس پہ کسی نے جادو کر دیا، اور وہ کبھی بھی اپنی ناکامی کی حقیقی وجہ تلاش نہیں کر سکے گا۔ دوسری جانب ہے سائنٹیفک ریسرچ۔ سائنٹیفک ریسرچ کی ساری بیسز ہی اس بات پہ ہے کہ کیا حقیقت ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ سائنس میں آپ کو بہت سے، سائنس دنیا کے کسی بھی دوسری چیز کی طرح ہے، علم کی طرح ہے، مگر سائنس کا جو سائنٹیفک میتھڈ ہے، جو پرنسپل ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کی حقیقت سے متعلق یا کسی بھی چیز کی ریالٹی سے متعلق بہت سے نظریات یا آئیڈیاز پیش کرتے ہیں۔ لیٹ سے میں ہوں، آپ ہیں، 2-3 اور لوگ ہیں، اور ہم کسی ایک چیز سے متعلق، ہم زمین کی ہی بات کر رہے ہیں، زمین چپٹی ہے، زمین 4 کونوں والی ہے، زمین ایک چادر کی طرح ہے، زمین ایک بادل کی طرح ہے، زمین ایک گول گیند کی طرح ہے۔ اب ہم 5 لوگوں نے اس طرح کے مختلف نظریات پیش کر دیے، مگر آپ کو ان میں سے ہر نظریے کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا، اور آپ کو مختلف ٹیسٹ کیس دریافت کرنے پڑیں گے، بنانے پڑیں گے۔ مطلب آپ بنائیں گے ٹیسٹ کیس اور آپ کہیں گے کہ بھائی اگر میرا یہ فلاں ٹیسٹ کیس ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم ویسٹ کی طرف جانا شروع کریں اور ہم ایسٹ سے واپس دوبارہ ہندوستان یا پاکستان پہنچ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین گول ہے۔ اگر ہم ویسٹ کی طرف جاتے جائیں اور ہم ایک کونے سے جا کے نیچے گر جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری زمین چپٹی یا ایک تھالی کی طرح گول ہے جس کے کونوں سے کوئی نیچے گر سکتا ہے۔ اسی طرح ہم باقی کے سارے ماڈلز کے لیے یا آئیڈیالوجیکل ماڈلز، یہ بیسیکلی ہم سب کی ہائپوتھیسس ہوگی ایک، اور اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں اور ان دا اینڈ ہمیں جو بھی حقیقت پتہ لگتی ہے بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی ریلیجس باعث کے، بغیر کسی میتھولوجیکل باعث کے، ان دا اینڈ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین گول ہے، تو چاہے میری مذہبی کتابوں میں، چاہے میری ماں نے مجھے 100 بار کیوں نہ بتایا ہو کہ زمین چپٹی ہے اور سورج چاند ستارے زمین کے گرد گھومتے ہیں، زمین سورج چاند ستاروں کے گرد، زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی، تو اگر تو میں بائسڈ ہوں گا تو میں کیا کروں گا؟ میں اپنے پرانے نظریے کے ساتھ ہی چمٹا رہوں گا۔ آبزرویشن ہونے کے بعد بھی میں یہی مانوں گا کہ نہیں، میرے پرانے نظریات ٹھیک ہیں، مگر اگر میں باعث نہیں ہوں گا اور میں سچ اور جھوٹ کی قیمت کو سمجھتا ہوں گا تو میں اس بات کو مان جاؤں گا کہ زمین گول ہے۔ اب ہم نے
حقیقت، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں فرق بیان کر دیا ہے، ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے کہ فرق کیا ہے، مگر اس سے اگلا سٹیپ ہے، یہ یاد رکھیے کہ جھوٹ آپ کو دھوکہ دے گا، اور دھوکے کی بہت سی نشانیاں ہوتی ہیں۔ دھوکے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کوئی انسان اگر آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کو ایک حد سے زیادہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دے گا، اور وہ آپ کے سوالوں کا رخ موڑنے کی کوشش کرے گا۔ وہ آپ سوال کچھ پوچھیں گے، جواب کوئی دے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ کو سوالوں سے ڈر لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ خود کو اتنا مقدس، اتنا پاک، اتنا پوتر کہتا ہے کہ آپ اس پر سوال اٹھا ہی نہ سکیں، تاکہ وہ اتنا محترم اور اتنا رسپیکٹڈ بن جائے، اتنا سیکرڈ اور اتنا تکریم والا اور اتنا پوتر بن جائے کہ آپ اس کے بارے میں سوال نہ پوچھ سکیں۔ یعنی آپ کو سچ بولنے میں شرم آنے لگے، آپ کو سچ بولنے میں ڈر لگنے لگے، اور آپ کو سچ بولنے میں یہ شرم آئے کہ نہیں، یہ اتنی مقدس چیز کے بارے میں یہ بات کروں گا، اس مقدس چیز میں یہ سوال کھڑا کروں گا۔ تو یہ جھوٹ کا دوسرا ہتھیار ہے۔ پہلا ہتھیار سوال کرنے کی اجازت نہیں، دوسرا ہتھیار تکریم، پوترتا، سیکرڈنس، ہولینس، تیسرا ہتھیار خوف، اور خوف جھوٹ کا سب سے خطرناک سوال ہے۔ یعنی جیسے ہی آپ جھوٹ سے سوال کریں گے، وہ آپ کی گردن مارنے، آپ کا سر تن سے جدا کرنے، آپ کو زندہ جلانے آ جائے گا۔ یہ جھوٹ کا تیسرا مسئلہ ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جھوٹ کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر دھوکہ، ہر خوف اور ہر تکریم کی ضرورت ہوتی ہے، مگر سچ ایک ننگی چیز ہے۔ وہ بے لباس بازار کے بیچ میں کھڑا آپ کو نظر آئے گا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اسے کسی کے احترام کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کے سوالوں سے ڈر نہیں ہے۔ وہ آپ کی تنقید سے، آپ کے نظریات سے بے خوف ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق ہے، اور جب کسی کو حقیقت کا ادراک ہوگا تو وہ خود ہی سچ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہر ایک نظریہ اور ہر ایک چیز جس کو آپ سچ مانتے ہیں، اس کو جھوٹ کے 3 دھوکوں کی یا جھوٹ کے 3 اصولوں کے اوپر پرکھ کر دیکھیں۔ کہیں وہ تکریم کے پیچھے تو نہیں چھپ رہا، کہیں وہ سوالوں سے تو نہیں بھاگ رہا، کہیں وہ آپ کو جہنم کا خوف تو نہیں دے رہا، کہیں وہ آپ کو جنت کا لالچ تو نہیں دے رہا، کہیں وہ آپ سے جھوٹے وعدے تو نہیں کر رہا۔ یہ سب چیزیں سچ اور جھوٹ کا فرق جاننے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جہاں آپ کو یہ 3-4 چیزیں، لالچ، سوال سے بچنا، خوف اور مقدس ہونے کا دعویٰ نظر آئے، تو جان لیجئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے، اور آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ یہ جھوٹ اور یہ دھوکہ آپ کو کوئی اور دے رہا ہو سکتا ہے آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں کبھی یہ ضرور آتا ہو کہ یار یہاں پر کچھ گڑبڑ ضرور ہے، یہاں پہ کچھ جھوٹ لگتا ہے، مگر آپ کسی انجانے خوف کی وجہ سے، کسی جھوٹے وعدے کی وجہ سے، سچ کو ماننے سے اور حقیقت کو قبول کرنے سے ڈر رہے ہیں۔ ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ غالب کو اجازت دیجیے۔ آداب۔